بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفقر فخري والفقر مني صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين سامعین محترم، آج 9 نومبر کا دن ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سالگرہ کا دن ہے، یوم پیدائش ہے۔ سامعین محترم، علامہ اقبال اللہ کی وہ درویش، وہ فقیر، وہ ولی کامل ہیں کہ جن کی زندگی میں بے شمار پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ جہاں پر علامہ اقبال ہمیں شاعر نظر آتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑے رہنما وقت بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سامعین محترم، آپ کی ذات پر ماشاءاللہ سے ڈھیروں کتابیں جو ہیں وہ اور مختلف موضوعات پر جو لکھی جا چکی ہیں، کہ اقبال اور قرآن، اقبال اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقبال اور سائنس، اقبال اور نوجوان، مطلب کتنے موضوعات اگر ہم اٹھائیں تو اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ سے بیان فرمایا شعر و شاعری کے انداز میں۔ ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کوئی غزل سنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں غزلیں نہیں لکھتا، میں تو غزلیں نہیں لکھتا، میں تو بس قرآن کو بیان کرتا ہوں اپنے انداز میں۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ اندازہ کریں کہ آپ کو مثنوی روم سے کیوں پیار تھا۔ مولانا روم کو آپ اپنا روحانی مرشد مانتے تھے۔ ویسے تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر بھی بیعت کی، ظاہری طور پر بھی آپ نے بیعت کی، اور آپ اپنے پدر و مرشد و اقبال، آپ نے اپنے والد کو اپنا پیر و مرشد لکھا ہے۔ آپ کے والد اور آپ ایک مجذوب سالک بزرگ سائیں عبداللہ شاہ قادری کے مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے، مطلب قادری سلسلے میں آپ نے مولانا شاہ سلیمان پھلواری کو 9 مارچ 1916 میں خط لکھا، اور اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور تصوف کا میں کیوں کر مخالف ہو سکتا ہوں، کیونکہ خود سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی معاملات میں اس چیز کو آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ سے اولیاء اللہ سے محبت فرمائی، اور آپ ان سے بہت عقیدت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو اپنا کہیں پہ لکھا کہ مرید رومی، کہیں پہ لکھا مرید ہندی، اور کہیں پہ مولانا روم کو پیر رومی کے خطابات سے یاد کیا۔ سامعین محترم، مثنوی روم کے بارے میں مولانا جامی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ رومی کی مثنوی مانوی فارسی میں قرآن ہے۔ تو ایسے ہی نہیں علامہ اقبال کو پیر رومی سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی عارف کامل تھے، اور جو عارف کامل ہوتا ہے نا، اس کو پھر کسی کا کلام پسند نہیں آتا، اس کو بھی صرف عارف کامل کا ہی کلام پسند آتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا عاشق ہے تو اس کو بھی اللہ کے عاشق ہی پسند آئیں گے، جو اللہ کا بندہ ہے اس کو بھی اللہ کے بندوں سے ہی محبت ہوگی، جو شیطان کا ہے تو پھر اس کو شیطانوں سے محبت ہوتی ہے نا۔ تو حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے۔ تو سامعین محترم، ہم فقیری کی بات کریں گے کہ حضرت
جہاں پہ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت فرمائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ عام طور پہ ہم دنیاوی حوالے سے جب فقیری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک دم ایک مفلوق الحال شخص کی تصویر آ جاتی ہے، جو بہت ہی تنگ دست ہو، اس کے بعد روٹی کھانے کو پیسے نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پاؤں پہ ٹوٹی ہوئی جوتی ہو یا ننگے پاؤں ہو، اس کو کوئی پرسان حال نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں فقیر ہے۔ لیکن روحانی اعتبار سے فقیر کون ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فقر میرا فخر ہے اور فقیری مجھ سے ہے، اور کہیں پہ فرمایا کہ وہ فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء اور مرسلین پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تمام پیغمبروں نے، سلطان باور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے فقر کے مرتبے کی التجا کی لیکن نہیں ملا، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کا صدقہ وسیلہ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو اللہ نے فقیری کا، فقر کا یہ خاص رتبہ عطا فرمایا۔ سامعین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فقر کے بارے میں؟ دیکھیں تصوف میں، فقر میں کتنی آپ کا ایک مطالعہ بھی ہے اور کتنا آپ کا ذوق اور شوق ہے، اور روحانیت اور دین کے حوالے سے آپ کے نزدیک فقر کیا ہے؟ دین ہی اصل فقر ہے، دین ہی اصل فقر ہے، فقیری ہے۔ فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے ہے آدم ذل سبحانی۔ فرماتے ہیں کہ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، بے پردہ ہے روح قرآنی، مطلب کہ فقر جو اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ خودی کو جب نظر آتی ہے، مطلب آپ کو جب اپنے باطن میں طاقت اور نظر آتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی مقام ہے جس کو کہتے ہیں سلطانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان میں کون ہے جن و انس میں سے جو میری کائنات میں سے باہر نکل جائیں، سوائے مطلب ہرگز نہیں نکل سکتے، کوئی بھی جتنی مرضی طاقت لگا لیں اور زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے، سوائے سلطان کے، سوائے سلطان کے، جس کو اللہ تعالیٰ ولی کامل بنا دیتا ہے، انسانی کامل جس کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ مطلب دیکھا جائے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقر اختیاری اور فقر اضطراری دو طرح کے ہیں۔ فقر تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے لیکن بتانا بھی ضروری ہے کہ میرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور ہر لحاظ سے انہوں نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور فرمایا اصل فقیر کون ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑی سی آج لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ فرمایا کچھ لوگ فقر مجبوری کی حالت میں یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب صاحب کوئی کام نہیں ہو رہا تو پیر صاحب ہمیں کوئی پڑھائی بتا دیں، ہمارا بھی بڑا دل لگتا ہے دین کی طرف، جناب ہم بھی مزارات میں جاتے ہیں، وہ مزارات میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، پیران اعظام کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پڑھائیاں لے کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد اللہ کا دیدار حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں، چلے ہم پڑھائیاں کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ
اپنے آپ کو بڑا پیر فقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایسا کرنے سے پیر فقیر بن جائیں گے، لیکن وہ ذلت اور اندھیروں کے گھروں میں اتنا ہی گھڑے میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سجادگان ایسے ہوتے ہیں جو سجادہ نشینی تو مل گئی اور اپنا ظاہری حلیہ، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی، انگوٹھیاں بھی پہن لی، لیکن زلفیں بھی رکھ لی، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف کہ جناب لوگ آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہمارا یہ روب، لوگ ہمیں نظر نیاز دے کر جائیں گے، لوگ ہمیں اچھا اور نیک سمجھیں گے، یا ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ مل جائے گا، یا لوگ ہمیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازیں گے، یا ہماری چلو کوٹھی بن جائیں گی، ہمارے گھر بن جائیں گے، لنگر خانے کھل جائیں گے، یہ معاملات ہو جائے گا، لوگ کہیں گے واہ واہ یار کیا پیر صاحب ہے۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے، تو ان کے پاس ظاہری دولت تو آ جاتی ہے، لیکن باطن کی دولت سے وہ بالکل خالی رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ باطن کی دولت سے، اسے کہتے ہیں فقر اضطراری۔ کیا ہوتا ہے کہ میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایسے فقر سے جس میں صرف ظاہری نمود و نمائش ہو، اہل حلقہ باز آیا، تمہارا فقر ہے بے دولتی اور رنجوری، کہ تم صرف دولت اور جو ہے دولت تم چاہتے ہو۔ اندازہ کریں کہ تمہیں دولت مل جائے اور تمہارے سارے غم و پریشانیاں دور ہو جائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا سوچ لو۔ عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا تمہارے اوپر مصیبتیں آزمائشیں ایسے آئیں گی جیسے اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ تو جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو کچھ جان کے خوف سے آزماتا ہوں، پھر ان کو کچھ مال کے خوف سے، کچھ اولاد کے خوف سے ان کو آزماتا ہوں، پھر جو اس آزمائش پہ پورا اتر جاتا ہے، جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا دولت، بلکہ اس کا مقصد اپنے باطن کو روشن کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو میں اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ تو اسی کو ہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری۔ کہتے ہیں کہ میں اس فقر اور درویشی سے بچتا ہوں، اس فقر اور درویشی سے بچتا ہوں جو دولت کے لیے ہو، جو غم اور پریشانیوں سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے ہو، یا جس نے مسلمانوں کو غلام بننا سکھا دیا۔ فقر تو یہ نہیں تھا، فقر تو وہ تھا جو فقر شبیری تھا، جو فقر حیدری تھا، جو فقر خالد بن ولید تھا۔ کہتے ہیں وہ فقر، میں اس فقر سے پیچھے ہٹتا ہوں جو آپ کو غلام بنا دیتی ہے لوگوں کا۔ خود دار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، اور ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ فرمایا کہ خود دار نہ ہو، اگر اس میں اپنی سچی انا نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اگر صاحب غیرت ہو تو تمہیدی ہے کس کی؟ امیری کی۔ امیری کیا؟ سرداری کی شروعات ہو جاتی ہے اگر صاحب غیرت ہو۔ فرمایا اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی، کہ جو فقر ہوا تلخی دوران کا گلا من۔ تلخی دوران کیا ہوتا ہے کہ جو زمانے کی سختی سے گھبرا جائے نا، زمانے کی سختی سے گھبرا جائے تو ابھی وہ فقر صحیح فقر نہیں ہے، وہ فقیری صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے کتنی جو ہے آزمائشوں سے گزرے، لیکن باطل کے آگے سر کو جھکایا نہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لینا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو حقا کے بنا لا الہ است حسین، تو آج بھی حسین ہے۔ دیکھ لینا پھر فرماتے ہیں کسے نہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں سروری کیا ہے، تو مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے، روش کسی کی
گدایانہ ہو تو کیا کہیں، فرمایا بیکاریوں نہیں بننا، ہم نے تو بس اپنے آقا کا غلام بننا ہے۔ تو یہ فقر اضطراری تھا۔ اور ایک فقر اختیاری کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، دولت مند ہو، استاد ہو، کچھ بھی ہو، سپہ سالار ہو، لیکن وہ اپنی عبادتیں کریں، اپنی نوکری کریں اور رزق حلال کمائیں اور ذکر الہی سے اپنے دلوں کو منور کریں صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوگا۔ ان کو وہ سارا عالم چھوڑ کر صرف کوئے یار کو اپنانے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ سے اللہ کو مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے چیزیں نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جاہ و حشمت، وہ بادشاہی، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ بادشاہی نہیں مانگتے بلکہ وہ فقر وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، یہ وہ فقیر ہوتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن فقر اختیاری، الفقر فخری والفقر منی، اور دوسرا فقر بیان کیا نعوذ باللہ من فقر المکب، میں منہ کے بل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بیان کی کہ میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور صرف وہ فقر اختیار کرتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اور وہ فقر جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب لے جائے۔ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کا خطاب ملا تو کیسے ملا؟ حکیم الامت کا، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ آپ کی حضور سے محبت ہے۔ جو حضور کا عاشق، حضور کا غلام ہو جاتا ہے نا، وہ پھر زمانے میں سب سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے 1 کروڑ مرتبہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھا، تو یہ آج درود کی برکت ہے کہ کتنے شاعر ہیں جو شاعری لکھتے ہیں، وقت کے ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن آج بھی 146 سال گزر گئے۔ دیکھیں اگر دیکھا جائے ان کی پیدائش سے لے کر آج تک، اگر ان کے وصال سے لے کر آج تک بھی دیکھیں کتنے سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی پوری دنیا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، وہاں پہ ایران ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک میں، پوری دنیا میں آج بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جاتا ہے، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ صوفیاء، مقررین، خطباء اپنے جو خطاب ہیں، اپنی تقاریروں کو جگمگاتے ہیں آپ کی شاعری سنا کر۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ کی شاعری سنا کر لوگ، کیونکہ جو اللہ والا بن جاتا ہے نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں وہ زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان زندوں کی تحریروں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے ان کے کلام جو ہے اس کو جاری فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں علامہ اقبال جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا نا کہ جب تک مومن فقر کے مقام تک نہ پہنچے وہ حضرت خالد بن ولید و حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ تلوار کی بات کر رہے ہیں، آپ نے سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو نے کبھی سوچا بھی ہے یہ تلوار، یہ بڑا جگرا، یہ کیسے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے آتا ہے۔ یہ خالد بن ولید کے اندر یہ طاقت کیسے آ گئی؟ یہ حیدر مولا علی کے اندر یہ حیدر کرار، یہ تلوار ذوالفقار کیسے عطا ہو گئی؟ یہ کیسے عطا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، انہوں نے حضور سے محبت کی، اپنا آپ سب کچھ حضور کی ذات پر نچھاور کر دینا ہی تو فقیری ہے۔ اپنا آپ سب کچھ حضور کی ذات پر نچھاور کر دینا ہی تو فقیری ہے۔ فرمائیں یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا ہے جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ فرمائیں یہ فقر جو بیان کر رہے ہیں نا فقیری کیا ہے، تو یہ فرمائیں یہ فقر کھو دیا مسلمان نے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ زہد و تقوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے،
زہد و تقوی پر تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں شریعت تم چھٹو بس جی اسی بڑے ملانگا، تو آپ فرماتے ہیں ملنگی یہ نہیں ہے شریعت کو چھوڑنا، ملنگی یہ ہے کہ شریعت کو اپنا لینا۔ کلندر وہ ہے جو حضور کی سنتوں کو، حضور کی اداؤں کو محبت سے ادا کرتا ہے۔ فرمایا رہی نہ دولت سلیمانی، فرمایا جب ہم نے زہد و تقوی کو چھوڑ دیا، توکل کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیا، ابھی زہد و تقوی بھی نہ رہا، اور پھر وہ بادشاہی بھی نہ رہی، کہ وہ بادشاہی جو سلیمان علیہ السلام، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ بادشاہ بھی ہیں لیکن فقیری بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ جہاں بانی حاصل کرنی ہے یا فقیری حاصل کرنی ہے تو کیسے، کہاں سے حاصل ہوگی؟ فرمایا ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، جو میں نے ابھی بات کی نا کہ شریعت اصل ہے، حجازی کسے کہتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ کو حجازی کہا جاتا ہے۔ اس کی فقر، جس فقر کی اصل کیا ہے وہ ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، یہ فقر غیور جس نے پایا، یہ غیرت مند والا فقر، فقیری جس نے پائی۔ غیرت مند فقیر جو ہے وہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو نا، وہ اندر بیٹھتا نہیں بلکہ وہ باہر نکل کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی، بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی۔ دیکھو کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مومن کی جو تیغ کیا ہے، اس کی تلوار کیا ہے، اس کی نگاہ ہے، تو وہ نگاہ سے ہی تقدیریں لوگوں کی بدل دیتا ہے، کہ مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری، ایسی فقیری کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں سرداری عطا فرما دے، جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں سرداری عطا فرما دے۔ اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری سی، اور بھی اگر میں فقیری کے حوالے سے صرف ان کی بیان کرتا چلا جاؤں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ان کی پوئٹری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا تو نگری سے نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے جب جب مسلمان کو بلند مقام عطا فرمایا، جب جب مسلمان کو، تو اصل میں وہ وقت کیا تھا کہ جب وہ مسلمان اپنی اصل پر عمل کر رہا تھا، شریعت محمدی پر عمل کر رہا تھا، اللہ سے جب محبت کرتا رہا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتا رہا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی بھی عطا فرمائی، اس کو بہت کچھ فتوحات بھی عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم باعمل بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے